تعالیٰ عنہم کا تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث، امام ابن حجر اسقلانی، چوتھی جلد، یہ بھی راویوں کے حالات ہیں اس میں، اور اس کے اندر بھی امام علی رضا بحیثیت محدث، بھنگ گھوٹنے والے کیا جانے کہ امام علی رضا کون ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے، محدثین نے بحث کی، اور وہ لکھتے کیا ہیں، جس سفر کو ابن تیمیہ اور بعض کے وہابیوں نے معصیت کہا، یہ سارے محدث تو وہ سفر کرتے تھے۔ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 656، فضیلت ائمہ اہل بیت، ابھی بات ہو رہی ہے امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہاں مصنف کہتے ہیں، سند بیان کرتے کرتے آگے آخر میں پہنچتے ہیں، خرجنا ما امام اہل الحدیث ابی بکر بن خزیمہ و عدیلہ ابی علی الثقفی ما جماعت من مشائخنا وهم بذلك متوافرون الى زیارت قبر علی بن موسیٰ الرضا بطوس۔ یہ ہزاروں محدثین کے امام کہتے ہیں ہم پورے جلوس کی شکل میں امام علی رضا کے مزار کی حاضری کے لیے گئے۔ کوئی مدینہ منورہ سے چلا، کوئی مکہ مکرمہ سے چلا، کوئی نیشا پور سے چلا، یہ سارے اکٹھے ہو کر امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ پہنچے، طوس کے مقام پر۔ آج کا غیر مقلد طبقہ، ان کے نزدیک تو یہاں سے شرک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیت کر کے روضہ رسول علیہ السلام کا سفر بھی معاذ اللہ گناہ ہے، کہ مسجد کی نیت کر کے جاؤ، دربار نبی علیہ السلام کی نیت نہ کر کے جاؤ۔ اور پورا زمانہ جن محدثین کی پہنچائی حدیثیں مانتا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے ایک پھول کی قبر پر ارادہ کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ مسلک امام احمد رضا بریلوی نے گڑھا نہیں ہے، انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ ورنہ اگر اس مسلک پہ اعتراض ہے تو پھر دنیا کوئی اپنا مسلم ڈھونڈے، اپنا بخاری، اپنا ترمذی، اپنا نسائی، اپنا ابن ماجہ، اپنا ابو داؤد، کیونکہ ان سب کے جو اساتذہ ہیں، ان سب کے عقیدوں میں تو بریلویت پائی جاتی ہے، یہ سنیت پائی جاتی ہے۔ یہ صرف گئے ہی نہیں، اگلے لفظ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ لفظ وہابی کہتے ہیں غیر اللہ کی تعظیم سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ خود اعلی حضرت کو لکھنا پڑا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ تعظیم حبیب کو شرک کہتے ہیں، اور یہ محدث سرکار کی نسل پاک کے ایک فرزند کی قبر کی جا کے تعظیم کر رہے ہیں۔ کیا لفظ ہیں؟ راوی کہتے ہیں فرعیت من تعظیم ہی، یعنی ابن خزیمہ تھا، وہ ابن خزیمہ جو ہزاروں محدثین کے استاد اور زمانے کے امام ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کو جا کے دیکھا، وہ امام علی رضا کی قبر کی تعظیم کر رہے تھے۔ عبادت نہیں، ادب احترام، تعظیم ہی لِتِلْكَ الْبُكَى، صرف قبر کی نہیں، پورے ایریے کا ادب کر رہے تھے۔ وَتَوَاضُعِهِ، وہاں جا کے انکساری کر رہے تھے،
وتضرعه عندها، ان کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کے آنسو بہا رہے تھے، گر گڑا کے رو رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو یہ اہل علم، اہل سنت، ان کا نظریہ ہے کہ سلام تو جا کے مٹی کو بھی کرتے ہیں، ادب مٹی کا بھی کرتے ہیں جہاں امام تشریف فرما ہے، مگر معصوم ماننے والا ادب نہیں کرتے، چونکہ وہ ادب نہیں، وہ توہین رسالت ہے۔ تو سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ دونوں طرف چور ہیں، دونوں طرف، اور ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ دونوں طرف سے متوجہ کرنا ہے۔ ان کا بھی رد کرنا ہے جو گالیاں نکال رہے ہیں اماموں کو، اور ان کا بھی کرنا ہے جو معصوم کہہ کے ختم نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں۔ امام اللہ کے فضل سے برکتوں کا گہوارہ ہے، ان کے نام پڑھ کے دم کریں بیماری دور ہو جاتی ہے، ان کے مزارات پہ جا کے دعا مانگیں مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم، ان کے بارے میں یہ تاریخ بغداد ہے۔ تاریخ بغداد یہ بہت لمبی چوڑی جلدوں میں ہے۔ سب سے پہلے میں نے بغداد شریف میں یہ پڑھی، اور پڑھی بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی لائبریری سے، المکتبۃ القادریہ العامہ، اور یہ حوالہ میں نے اس وقت وہاں لگایا 1994 میں۔ تاریخ بغداد کے اندر یہ لکھا ہے، یہاں سند کے ساتھ، تاریخ سے مراد یوں تاریخ نہیں جیسے آج کل کی ہر بات کی پوری سند لکھی ہوئی ہے۔ خطیب بغدادی نے، جنہوں نے، یہ بہت چوٹی کے عالم تھے جن کی یہ تاریخ بغداد ہے، انہوں نے سند کے ساتھ یہ لکھا، حسن بن ابراہیم خلال، بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہ حسن بن ابراہیم یہ کہا کرتے تھے، ما ہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر فتوسلت به الا سہل اللہ تعالی لی ما احب۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا، میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پاک پہ گیا جو کہ بغداد شریف میں ہے۔ کہتے ہیں جب بھی گیا، وہاں اٹھنے سے پہلے میری مشکل حل ہو گئی۔ بندہ ناچیز کو بھی شرف حاصل ہے۔ میں بارہا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ بغداد شریف میں حاضر ہوا۔ امام موسیٰ کاظم، امام شافعی چل کے آئے ان کی قبر پہ اور کہا قبر موسیٰ کاظم فلیکن مجرب لإجابت الدعاء۔ امام شافعی کہنے لگے تریاکم مجرب، یہ مجرب تریاک ہے، یہاں دعا مانگنے سے مشکل حل ہوتی ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت عقیدہ نور علی نور ہے، کہیں کسی بند گلی میں بند نہیں۔ اب یہ جو کچھ میں نے ان ائمہ سے بیان کیا اس مختصر وقت میں، نہ رافضی بیان کر سکتا ہے، نہ خارجی، نہ ناسبی، نہ اور کوئی علاوہ، اگر اس کا حق ادا کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی کا کوئی دیوانہ بیان کر سکتا ہے۔